ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عورتوں کے اعتکاف سے متعلق چند مسائل لے کر کے حاضر ہوں۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ لیکن عورت کو چاہیے کہ گھر میں کوئی ایک مخصوص جگہ متعین کر لے اور اسی جگہ میں وہ اپنے آپ کو بند کر لے، وہاں سے بغیر ضرورت کے اس کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، جس طریقے سے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد کے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے شوہر کی ضرور اجازت لے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا بالکل ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ جس کمرے میں عورت اعتکاف کر رہی ہے اسی کمرے میں اگر شوہر رہنا چاہتا ہے تو شوہر کو رہنے کی اجازت ہے، شوہر رہ سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ وہ ازدواجی تعلقات اپنے بیوی کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو گیا، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر میاں بیوی کے تعلقات اعتکاف کے دوران قائم ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ جو عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کو اس اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گا۔ وہ قضا کی شکل یہ ہے کہ ایک دن ایک رات کا اعتکاف کرے روزے کے ساتھ، تو اس سے جو غلطی سرزد ہوئی ہے سنت اعتکاف کے درمیان، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اعتکاف کے دوران ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں اعتکاف کی قضا کر لے، ایک دن ایک رات کا اعتکاف کرے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اس طریقے سے وہ اس ٹوٹے ہوئے اعتکاف کی قضا کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے دوران بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے باہر آنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، اعتکاف اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس جگہ پر اعتکاف کر رہی ہے اسی جگہ پر ٹھہرے رہے، بغیر ضرورت کے، شرعی یا طبعی حاجت کے بغیر باہر آنا عورت کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اعتکاف کے دوران عورت اپنے بال سنوار سکتی ہے، بالوں میں تیل لگا سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے، اسی طریقے سے اپنے بالوں میں مہندی لگا سکتی ہے، میک اپ وغیرہ کر سکتی ہے، لیکن یہ سب امور اس وقت جائز ہے جب وہ اپنی اعتکاف کی جگہ میں کر رہی ہو۔ اگر اعتکاف کی جگہ سے ہٹ کر باہر آ کر کے کر رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران گھر کے کام کاج کرنا، یعنی کھانا پکانا یا کپڑے دھونا یا گھر میں جھاڑو وغیرہ مارنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر کے ان کاموں میں اگر ہاتھ بٹھا رہی ہو تو جائز ہے، مثلا آٹا گوندھ کر کے دے رہی ہو یا پھر روٹیاں بنا کر کے دے رہی ہو اور اپنی جگہ پر قائم ہو، وہاں سے باہر نہ نکلی ہو، تو ایسی صورت میں یہ چھوٹے موٹے ہیلپ کرنا جائز ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنا کوئی متبادل تیار کرے، کوئی نوکرانی وغیرہ رکھ لے، تاکہ اعتکاف کی جو روحانیت ہے اور اعتکاف میں جو یکسوئی ہونا چاہیے اور اس سے جو مقصود ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جو عورت بیٹھی ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے اپنی جگہ سے باہر نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آئے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ گھر والے اس کے کمرے میں جا کر کے اس کے ساتھ کھانا وغیرہ کھا لیں تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ادھر ادھر کی گپ شپ نہ ہو، غیر ضروری باتیں نہ ہوں، دنیا کی باتیں نہ ہوں۔ اگر بہت زیادہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں ہوں گی، تو اعتکاف کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ کھانا کھائیں گھر والے اور خاموشی سے وہاں باہر نکل آئیں، اور جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت ہے وہ اسی کمرے میں عبادت کے اندر مصروف ہو جائے۔
اعتکاف کے دوران چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، موبائل کو جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے، موبائل استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ موبائل میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے، واٹس ایپ دیکھنے میں، فیس بک دیکھنے میں بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وہی وقت ہم اگر تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں اور نوافل میں لگائیں گے تو یہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنے گا۔ ہاں، بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں، جیسے الارم وغیرہ لگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وقت دیکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری چیزوں کے لیے موبائل وغیرہ کا استعمال اعتکاف کی حالت میں بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اب اعتکاف کی حالت میں کیا دعائیں پڑھنی چاہیے؟ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اور رمضان کا استقبال صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس میں 2-4 چیزیں بہت اہم ہیں جو ہمیں اس اعتکاف کے دوران کرنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تو پورے رمضان میں کرنا چاہیے، لیکن اس اعتکاف کے درمیان کرنے سے اور بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جنت کی طلب کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں ایک دعا کی شکل میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ دعا پورے رمضان میں پڑھنی چاہیے، لیکن اعتکاف کے دوران تو ہمیشہ اس دعا سے اور اس ذکر سے ہم معتکف کی زبان مصروف رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بتلایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تمہیں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا بھی ہمیں جو ہے کثرت سے پورے رمضان میں پڑھنا چاہیے، چاہے معتکف ہو چاہے معتکف نہ ہو، ہر ایک کے لیے یہ دعا پڑھنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اعتکاف کے دوران پڑھنا تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔